بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے والدین کے حقوق یا والدین کی خدمت۔ والدین یعنی ماں باپ۔ ماں باپ کی بدولت ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور ماں باپ کی محبت اور شفقت کی وجہ سے آج ہم کسی بھی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے والدین نے جتنی زحمتیں اٹھائی ہیں ہماری تربیت میں، پرورش میں، بڑا کرنے میں، تو اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جتنی زحمتیں انہوں نے اٹھائی ہیں۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے والدہ کی بہت زیادہ خدمت کی، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے کہا نہیں کیا۔ وہ پھر واپس گئے، انہوں نے اور خدمت کی اور خدمت کی اور خدمت کی۔ پھر ایک دن آ کے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے اور زیادہ خدمت کی، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے کہا نہیں کیا۔ پھر وہ گئے اور پھر اور خدمت کی اور خدمت کی اور خدمت کی۔ ایک دن اور آ کے پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ جو تمہاری ماں نے تمہیں ایک دن کے لیے اپنے پیٹ میں رکھا، ابھی تمہیں اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم والدین کی نیکیوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ صرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں۔ خود قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ پھر اسی آیت میں کہا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک ماں یا باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو دیکھو ان کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ اف کیا چیز ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ لفظی طور پہ انسان والدین کے سامنے کہے اف، بلکہ اف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے کا حکم دیں، کوئی بات تم سے کہیں، تو ایسا ظاہر بھی نہ کرنا کہ تمہیں ان کی کوئی بات ناگوار گزری ہے۔ ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکنا۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ گفتگو کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو عاجزی سے جھکا کے رکھنا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ نیکی کریں، والدین کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کا احسان بہت زیادہ ہے۔ آپ غور کریں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، چھوٹا بچہ، تو نہ وہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے۔ جو عام غذا لوگوں کے کھانے کی ہے، بریانی ہے، قورمہ ہے، کیا وہ چیزیں کھا سکتا ہے؟ سینڈوچ ہے، برگر ہے،
نہیں کھا سکتا نا. اس وقت جس قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے خداوند عالم نے ماں کے ذریعے وہ فراہم کیا. اگر اس وقت والدین ہمیں صرف چھوڑ دیں ہمارے حال پہ تو ہم زندہ نہیں بچتے. یعنی اگر وہ چھوڑ دیتے کہ چلو کچھ نہیں کرتے، اس کو یوں ہی ڈال دو، تو ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنے لیے کھانا طلب کر سکتے، نہ ہم چل سکتے تھے، نہ ہم بول سکتے تھے، نہ ہم کھڑے ہو سکتے تھے. تو اس وقت انہوں نے ہمارا خیال رکھا، اس وقت انہوں نے ہم پر احسان کیا، اور مسلسل کرتے رہے، مسلسل کرتے رہے. یہاں تک کہ بڑے ہونے کے بعد اگر کوئی شخص، کوئی بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسے بچے آج کل ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ سے آپ نے ہمیں کیا دیا؟ نہیں، اگر ماں باپ نے تمہیں کچھ نہ دیا ہوتا تو آج تم اس مقام پہ ہوتے، تم دنیا میں نہیں ہوتے. لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سوال کرنا کہ آپ نے کیا دیا، یہ بہت برا سوال ہے، اور کسی اولاد کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود محسوس کرنا چاہیے کہ والدین نے کتنی نیکی کی، کتنے احسانات کیے ہیں. تو اللہ کے رسول نے تو فرما دیا تم ان کا حق ادا کر نہیں سکتے ماں باپ کا. ماں باپ میں سے بھی ماں کے حقوق اور زیادہ ہیں، کیونکہ ماں کی زحمتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک مشہور حدیث ہے کہ کسی نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. 3 مرتبہ پوچھا تو یہی جواب دیا تمہاری والدہ کا، اور 4تھی مرتبہ سوال کرنے پر کہا تمہارے باپ کا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کے حقوق باپ سے بھی زیادہ ہیں. لیکن بہرحال ایک اولاد کے لیے ماں اور باپ دونوں برابر ہیں، اور دونوں کے حقوق اس کو ادا کرنے چاہیے، دونوں کی خدمت کرنی چاہیے، دونوں کی اطاعت کرنی چاہیے. ماں باپ اگر اولاد کو کسی کام سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو ان کی بھلائی اور ان کی مصلحت کی وجہ سے روکتے ہیں. ہمیں اس وقت وہ بات بری لگتی ہے، لیکن بعد میں اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہوا انہوں نے منع کر دیا، اگر وہ منع نہ کرتے تو ہمیں تو نقصان ہو جاتا. یہ احساس بعض اوقات جلدی ہو جاتا ہے، بعض اوقات بہت دیر میں ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی لگائی ہوئی پابندیاں بری لگنے لگتی ہیں. لیکن جب انسان خود ماں باپ بنتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ہمارے والدین نے ہماری پرورش کی، کس طرح ہمارے والدین نے ہمارے لیے زحمتیں کیں، کس طرح ہمارے والدین نے ہمارے لیے تکلیف اٹھائی. تو یہ احساس انسان کو کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود ماں باپ بن جاتا ہے. کہ کیا ہی اچھا ہو کہ انسان کو پہلے ہی احساس ہو تاکہ والدین کی وہ خدمت کر سکے کچھ نہ کچھ. یہ بھی انسان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملے. ورنہ آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں کہ والدین ان کے نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، اور آج وہ ان کی خدمت کرنے سے محروم ہیں. وہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہوتی، ان سے دعائیں لی ہوتی، ان کی خدمت کر کے جنت کمایا ہوتا. کتنے ایسے والدین ہیں جو ناراض اس دنیا سے چلے گئے اپنے اولاد سے. اس سے زیادہ بدبختی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ماں باپ انسان سے ناراض ہوں. ایک حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ والدین کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے. تو انسان کے لیے کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ماں باپ اس سے ناراض ہوں. ماں باپ ناراض ہوں تو کیا خدا راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس کو جلد از جلد راضی کر لے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ اور زیادہ بدقسمتی کی بات ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو ان کی طرف سے نیکیاں کریں تاکہ وہ ناراضگی ختم کر دیں، اور قیامت کے دن وہ اس سے راضی ہو جائیں. کیونکہ جب یہ نیکیاں ان تک پہنچیں گی، جب یہ تحفے ان کو ملیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ معاف کر دیں گے. اللہ کے رسول نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی کہ جنت وہ اعلیٰ ترین مقام کے جس کا انسان مشتاق ہوتا ہے، اور مومن کو مشتاق ہونا چاہیے، جنت کی آرزو کرنی چاہیے. وہ جنت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، یعنی ماں کی خدمت کرو گے تو جنت میں جگہ ملے گی، اور اگر ماں کی خدمت نہیں کرو گے تو جنت کا خواب دیکھنا چھوڑ دو.
تو والدین کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، جو حکم دے اس کو ماننا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہو۔ خدا نہ خواستہ کوئی والدین اولاد سے کہیں کہ آپ شرک کریں، کفر کریں، یہ گناہ کریں، ایسی صورت میں والدین کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا احترام بہرحال پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ اگر مسلمان نہ بھی ہوں تو ان کا احترام واجب ہے۔ ایک صحابی مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے اب تک، کیا مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے؟ آپ نے کہا بالکل کرنی چاہیے۔ اچھا وہ گئے، انہوں نے جا کے خدمت شروع کر دی، بلکہ زیادہ شروع کر دی۔ ایک دن انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم اتنی زیادہ خدمت کر رہے ہو، خیریت تو ہے، کوئی تمہیں پیسہ ویسا تو نہیں چاہیے، مال وال تو نہیں چاہیے؟ بعض اوقات اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے کسی مفاد کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ کیا میں ماں باپ کی خدمت کروں، تو انہوں نے کہا کرو، تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت شروع کر دی مزید۔ کہ اچھا تو وہ کون ہے اللہ کے رسول کہ جنہوں نے ایسے ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی تم سے کہا کہ جو مسلمان نہیں ہیں، ہمیں بھی لے چلو؟ اور وہ دونوں آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس بچے نے والدین کی مزید خدمت کی، تو اس خدمت کے نتیجے میں اس کے والدین بھی الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ مسلمان نہ بھی ہوں پھر بھی ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور اگر والدین مسلمان ہوں، والدین مومن ہوں، والدین نیک کام کو کرنے کا حکم دیں، والدین کہیں نماز جماعت سے پڑھو، تو اس کو تو ماننا واجب ہے، اس کی تو خلاف ورزی کرنا جائز ہے ہی نہیں۔ بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے عرض کروں، یہ تو سعادت کی بات ہے کہ اگر والدین ہمیں نیکی کا حکم دیں، والدین ہمیں کسی برائی کی نشاندہی کریں، کہیں کہ یہ غلط کام ہے نہیں کرو، ورنہ کون کہتا ہے کسی کو؟ وہ اپنا محسوس کرتے ہیں، وہ ہمدردی محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا۔ اس لیے والدین اگر کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو ناراض ہونے کے بجائے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کام میں واقعی کوئی خرابی ہوگی، اور اگر فرض کریں وہ خرابی نظر نہیں بھی آ رہی ہے ہمیں، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہمارا تجربہ محدود ہے، ہم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، انہوں نے ہم سے زیادہ دیکھی ہے، وہ زیادہ مصلحت کو سمجھتے ہیں، تو اگر فرض کریں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں بھی آ رہی ہو، پھر بھی جو احترام والدین ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی بات کو مان لیں اور ان کو ناراض نہ کریں، کیونکہ ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، اور جو ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے گی وہ دعا ہمارے لیے سب سے زیادہ کامیابی کا راستہ فراہم کرے گی۔ یہ والدین اگر اولاد کو دعا دیتے ہیں، دعا کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں وہ، لیکن اگر دل سے جو بات ان کی نکلتی ہے، دل سے اگر وہ ہم سے راضی ہیں، دل سے اگر وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اس دعا کا کوئی اور نعم البدل ہے ہی نہیں۔ یعنی اس دنیا میں والدین سے زیادہ خلوص کے ساتھ دعا کوئی دے نہیں سکتا، لہذا والدین کی دعا سب سے قیمتی چیز ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ کامیابی سے ہمکنار کرنے والی چیز والدین کی دعا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔